ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، فرماتے ہیں آخری دو آیتیں پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اللہ ایک دفعہ دکھائے گا، دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا، کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے۔ میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے، سوچ میں، چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں۔ میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے ہی بیٹھے۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب آ گیا، امام صاحب بیٹھے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا، اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا، خدا بندہ اس طرح کر، میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا، اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا، مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر۔ کہتے تڑپ رہے ہیں امام صاحب۔ فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی، آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں، درجنوں حدیثیں سنتا ہوں، مجھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا، لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے، اور فرمانے لگا پھر تو نیک آدمی ہوگا، تجھے نہیں خیال آتا، تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار دو کی تیانا، میں تو جانتا ہوں نا، مجھے خبر ہے، لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا، تیرا نہیں مجھے پتا۔ جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے۔ جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے، ڈر کے کرے، خوف کے ساتھ کرے، اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند 1000 درہم رکھ دیے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے، فرمایا قرضہ ایک قید ہے، بغیر مجبوری کے نہ لینا۔ اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے، بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں، فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قرضہ لینے سے بچو۔ اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا، تنگ دست، تو اسے مہلت دو، جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تنگ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کو بات کی، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیسے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے، تو جے 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوندا ہے نا، جڑا 20 کروڑ کھا گیا بڑی مگرمچھ ہوندا ہے، انہوں ترایا جا سکتا، وہ دے کے بندے ترلے ہی کر دے لیندے چل بھائی کیویں دے سکنا ہے۔ وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ انہوں کہندے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے، کہندے چل صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے، جمعرات ماڑا ہے نا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے، جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے۔ اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا جتھوں لب دے لے، پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے۔ اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا، اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، اسے مہلت دینی۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے، ساتھ اس بندے کا مکان تھا، لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے، فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں، اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا۔
मैं इससे फायदा नहीं ले सकता। एक बंदे से कर्जा लेना था, वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया, रास्ता बदल गया और छुप गया। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे, उसको ढूंढ के लाए, क्यों छुपता है? हुजूर आपके पैसे देने हैं। आपने फरमाया जा, मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किए, आज के बाद छुपना ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे कोफ्त हो, तू मेरी तरफ देख के छुपने लगा है, मेरी तरफ देख के। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए। मकरूज आदमी पता उस वक्त चलता है जब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है, फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र ना करना, हम तेरे साथ है। तो उसके साथ होना था, इनका साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारी अखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए। और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूकुल इबाद का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों। हम तो गाली दे के भी कहते हैं ना, चल क्या हो गया, गाली दी है ना। मैंने देखा है साइकिल वाले की टक्कर अगर पजारो वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना, उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है। माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, पजारो वाला नहीं मांगेगा। हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आप थे, वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारो वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है। नीचे उतर के मुलाजिम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम, हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी। आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया? सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की।